پروگرام ٹیکس سرجری کے ساتھ میں ہوں فیضان عارف. میرے ساتھ ہیں جناب خالد محمود صاحب جو کہ برطانیہ کے ٹیکس اسپیشلسٹ، چارٹرڈ ٹیکس ایڈوائزر، ٹرسٹ اینڈ اسٹیٹ کے ماہر اور اسٹیپ کے ممبر ہیں. جناب خالد محمود صاحب، میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ناظرین کہ ہمارا ہر پروگرام ایک مختلف موضوع پر ہوتا ہے، اور خالد محمود صاحب جو برطانیہ کا ٹیکس سسٹم ہے اور جو اس کے رولز اینڈ ریگولیشن ہے اس کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو آگاہی دیتے ہیں. آج کا پروگرام جو ہے وہ ہے انہیریٹنس ٹیکس کے بارے میں. پچھلا پروگرام جو ہمارا تھا اس میں ہم نے بات کی تھی پروبیٹ اور انہیریٹنس ٹیکس کے بارے میں، لیکن پروگرام کا بیشتر حصہ گفتگو ہوتی رہی پروبیٹ کے بارے میں. بہت سارے لوگوں نے سوالات کیے، کچھ لوگوں نے ٹیلی فون کالز کی، تو پچھلے پروگرام میں ہم انہیریٹنس ٹیکس کے بارے میں تفصیل سے بات نہیں کر سکے. آج ہم دیکھیں گے کہ پروبیٹ اور انہیریٹنس ٹیکس کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور اس کے علاوہ ہم کوشش کریں گے کہ پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کی ٹیلی فون کالز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے آج کے موضوع کے حوالے سے تو اس کو بھی ہم خالد محمود کے سامنے رکھیں گے. خالد صاحب، میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. میں چاہوں گا سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ انہیریٹنس ٹیکس جو ہے یہ کیا ہے اور اس کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جی شکریہ. اس کے متعلق ہم نے پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں، اور اس حوالے سے آج کا جو پروگرام خاص طور پر جیسے آپ نے ذکر کیا کہ پروبیٹ کے ساتھ ساتھ انہیریٹنس ٹیکس کی کیا پوزیشن ہے. انہیریٹنس ٹیکس جو ہے وہ آپ کی جو نیٹ اسٹیٹ ہے آفٹر آل پراپرٹیز جو ایسٹس ہیں، اور جو آپ کا ایک ڈسیزڈ کے جتنے ایسٹ ہوتے ہیں ان مائنس لونز، جو آپ کی نیٹ اسٹیٹ بنتی ہے اس کے اوپر سرٹن ریلیف اینڈ ایگزیمپشن نکال کے اس کے اوپر جو ٹیکس بنتا ہے اس کو انہیریٹنس ٹیکس بیسیکلی کہتے ہیں. اچھا، تو کیا یہ ہر کسی پر لاگو ہوتا ہے یا اس کے لیے کچھ خاص ٹرمز کنڈیشن یا شرائط ہیں اس کے لیے؟ ہاں، اس کے لیے یہ ہے کہ یہ ہر کوئی جو ہے وہ انہیریٹنس ٹیکس پے نہیں کرتا. اچھا، اس کے لیے سرٹن ریلیف اویلیبل ہیں. جیسے عام طور پر ہر کسی کو پتہ ہے، جیسے 325,000 پاؤنڈ ٹھیک، ہسبینڈ کے اور 325,000 وائف کے، ایچ پرسن کے 325,000 بیسک الاؤنسز ہیں. اس سے نیچے ہو اگر اماؤنٹ تو اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے. اس کے علاوہ فردر الاؤنسز بھی ہیں. اچھا، جیسے کہ اگر کسی کا اپنا ہاؤس ہے اور اس کے علاوہ اور بھی ایسٹس ہیں، ملا کے اگر ان کے جو اسٹیٹ کی ویلیو 500,000 تک بنتی ہے ایک انڈیویجول کی، ٹھیک، تو اس کے اوپر ان کو فردر 175,000 الاؤنسز ہیں. ٹھیک، تو اگر ہاؤس جو ہے وہ آپ اپنے ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ کو دے کر جائیں ٹھیک، ٹھیک، تو اس صورتحال میں 175,000 ایکسٹرا الاؤنسز ہیں. تو ملا کے ایچ پرسن کے 500,000 تک ہو گئے. ٹھیک، اگر جوائنٹ لوگوں کو دیکھے جائیں ہسبینڈ وائف کے تو وہ 1,000,000 تک، تو پھر وہ ٹیکس فری اسٹیٹ جو ہے وہ ٹیکس فری ہے آفٹر آل دا لونز اینڈ ایوری تھنگ. تو یہ جو ریٹس ہیں یا یہ جو ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ یہ الاؤنسز اس سلسلے میں جو ہیں یہ صرف جو اسٹیٹ ہے یا پراپرٹی ہے اس پہ، اس کے علاوہ بھی اگر ایسٹس ہیں تو ان پہ بھی اپلائی ہوتے ہیں یہ؟ جیسے میں عرض کیا کہ ایک ڈسیزڈ ہے، اس کی جو ٹوٹل اسٹیٹ ہے، ٹوٹل اسٹیٹ، اچھا، ٹوٹل اسٹیٹ میں آپ کی پراپرٹیز، آپ کے آئساز، آپ کے ڈپازٹ، آپ کی مختلف اور جو بھی فائنینشیل ایسٹس ہیں، اچھا، اور ورلڈ وائڈ ایسٹس ہیں. اچھا، اچھا، اور اگر آپ یو کے میں 15 سال سے زیادہ سے رہ رہے ہیں، آپ ڈیم ڈومیسائل ہیں، تو آپ کے ورلڈ وائڈ ایسٹس جو ہیں وہ ٹیکسیبل ان یو کے وہ اسٹیٹ کا حصہ ہوگا. اس میں سے مائنس آپ کرنا ہے، آپ نے آپ کی جتنے مورگیجز ہیں، لونز ہیں، وہ مائنس کرنے کے بعد جو نیٹ اسٹیٹ بنتی ہے اس میں سے پھر آپ نے نکالنے ہیں 325,000 ڈسیزڈ کے. اگر وہ ہسبینڈ وائف تھے اور وائف یا ہسبینڈ پہلے فوت ہو چکے ہیں تو ان کے جو الاؤنسز تھے وہ ٹرانسفریبل ہیں اگر وہ پہلے یوز نہیں ہوئے. اچھا، تو ملا کے اگر پہلے یوز نہیں ہوئے تو 1,000,000 تک وہ ہیں، وہ نیٹ اسٹیٹس میں نکلیں گے. جو باقی بچے گا اس کے اوپر پھر انہیریٹنس ٹیکس 40% لگے گا. لیکن اس سلسلے میں جو ابھی آپ بتا رہے ہیں ریلیف ہے، ریلیف کا تعین کون کرے گا؟ اس کے لیے تو کوئی بہت ایکسپرٹ، بہت ہی کوئی پروفیشنل چاہیے جو یہ بتا سکے گا یہ ریلیف موجود ہیں. ہاں، اس میں ریلیف کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایک تو جو ایگزیمپشن ہے ہر انڈیویجول کو، ٹھیک، وہ ہم نے ذکر کر لیا. اب ریلیف کی بات اگر آپ کر رہے ہیں تو اس میں لیس ازیوم کہ اگر کسی کا بزنس ہے، ٹھیک، اس کی ویلیو ہے لیس ازیوم 500,000، اس کی بزنس کی ویلیو ہے، اور وہ ٹریڈنگ بزنس ہے، ٹھیک،
اگر پراپرٹی کا بزنس اس کی بات نہیں ہو رہی. پراپرٹی بزنس کو پراپرٹی انویسٹمنٹ بزنس گنا جاتا ہے, ٹھیک, اس کے اوپر انہیریٹنس لگے گا. اگر ٹریڈنگ بزنس ہے تو ٹریڈنگ بزنس کے اوپر 100% ریلیف ملے گا آپ کو. اچھا, تو لہٰذا جو $500,000 کا بزنس ہے, ٹریڈنگ بزنس ہے, اس کی ویلیو $500,000 تھی. جب کوئی فوت ہوا تو وہ اون کرتا تھا, تو اس کو $500,000 ہی اس کو ٹیکس ریلیف ملے گا. تو لہٰذا اس کا جو نیٹ اسٹیٹ بنے گی بزنس کی وہ 0 بنے گی. تو اس کے اوپر ظاہر کوئی ٹیکس نہیں ہے. یہ پہلا ریلیف ہے. اچھا, اگر کس کے پاس بزنس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر پراپرٹی ہے, ٹھیک, جو لندن میں تو بہت کام ہوگی, آؤٹ سائڈ لندن کے بہت ساری اسٹیٹس ہیں, تو اگر ایگریکلچر پراپرٹی ہے اس کے اوپر بھی ریلیف ملتا ہے جیسے بزنس پراپرٹی ریلیف ہے. تو اس طرح یہ ریلیف نکالنے کے بعد جو نیٹ اسٹیٹ بنتی ہے تو اس کے اوپر آپ کو 40% ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے. اچھا. تو یہ جب ہم ریلیف کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ریلیف دستیاب تو ہیں, لیکن اس ریلیف کو حاصل کرنے کے لیے کس کے خدمات حاصل کی جائیں, کس کے پاس جانا چاہیے؟ ہاں, یہ اچھا کویشچن ہے. یہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ پروبیٹ اپلائی کرتے ہیں, آپ کا جو پروفیشنل پروبیٹ پریکٹیشنر ہے, لائر ہے جو پروبیٹ پریکٹیشنر ہے, وہ ایگزیکٹر کے ساتھ مل کے اچھا, سب سے پہلے آپ کے ایسٹس کا تعین کرتا ہے, اچھا, آپ کی لائبلٹیز کا تعین کرتا ہے. ٹھیک, جب وہ تعین کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کے ایسٹس ہیں. مثلا اگر بائی ٹو لیٹ پراپرٹیز ہیں اچھا, تو اس کے اوپر کوئی ریلیف نہیں ہے, وہ پارٹ آف دا اسٹیٹ گنا جائے گا. اچھا, لیٹس اسیوم کوئی اس کا بزنس تھا, ٹھیک ہے, فرض کریں اس کی ایک شاپ تھی, میں آرڈنری مثال لیتا ہوں, گروسری شاپ تھی, ایک مثال لے لیتے ہیں, اور اس کی جو نیٹ ویلیو تھی وہ تھی 400,000. اب وہ جو 400,000 نیٹ ویلیو تھی اور اس کی ڈیفینیشن پوری کرے اگر, تو بزنس پراپرٹی ریلیف وہاں سے وہ ورک آؤٹ کرے گا کہ یہ اس کو اویلیبل ہے. اچھا, وہ جو پریکٹیشنر ہے وہ اسٹیبلش کر لے گا. اچھا, بہت بیسک انڈرسٹینڈنگ اس کے لیے چاہیے, اور پھر وہ اس کو مائنس کر دے گا اسٹیٹ میں سے. اچھا, اچھا, اسی طرح باقی ایسٹس جو ہیں ان کو وہ رول ان رول آؤٹ کریں گے اگر اس میں ریلیف اویلیبل ہے. تو اگر وہ اس موقع پر ڈٹرمن ہوتا ہے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس موقع پر وہ ڈٹرمن ہو جائے گا. اچھا, پچھلے پروگرام میں بھی اور اس پروگرام میں بھی جو ابھی آپ نے گفتگو کی, جب آپ کوئی ایگزیکٹر مقرر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کو وہ مقرر کرتے وقت دھیان میں یہ رکھنا چاہیے کہ وہ پروفیشنل ہو تو زیادہ بہتر ہے, تاکہ وہ ان معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ بہتر طریقے کے ساتھ آگے بڑھا سکے. ہاں, عام طور پر جو ایگزیکٹر ہے, ہم نے ذکر کیا تھا کہ عام طور پر مرر ویل میں ہسبینڈ کے لیے وائف اور وائف کے لیے ہسبینڈ, جرنلی ان کو ان کے اسٹیٹ کا ایسٹس کا معلوم ہوتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو اگر جیسے کہ اس میں پراپرٹیز انوالو ہوں آپ کی اسٹیٹ میں, ظاہر ہے پھر اس کے لیے ہم نے ریکمینڈ کیا تھا کہ منیمم 2 ایگزیکٹر ہونے چاہیے. ٹھیک, ٹھیک, تو دوسرے جو ایگزیکٹر ہیں وہ ایک تو لے ایگزیکٹر گنے جاتے ہیں, ہسبینڈ یا وائف, تو آپ کا بیٹا یا بیٹی دوسرے ایگزیکٹر ہو سکتی ہیں. تیسرا پروفیشنل بھی ہو سکتا ہے. ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 4 ہو جائیں میکسیمم, اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک, 4 ہو جائیں, تو تاکہ اپلائی تو صرف ایک نے کرنا ہے. ٹھیک, ٹھیک, تو اس کے ساتھ اگر پروفیشنل ایگزیکٹر ہو جائے اور ایک لے ایگزیکٹر ہو جائے, ٹھیک, لے ایگزیکٹر نے انفارمیشن ساری ہوگی اس کے پاس, وہ پروفیشنل ایگزیکٹر کو دے سکے گا, تاکہ وہ پھر دونوں ایگزیکٹر مل کے اسٹیٹ کا تعین کر سکیں گے اور کوئی چیز مس نہیں ہوگی. اچھا, ایک چیز جو سمجھ نہیں آتی وہ یہ ہے کہ فرض کیجئے پروبیٹ ہو گیا اور یہ انہیریٹنس ٹیکس کے معاملات آگے بڑھنا شروع ہو گئے, تو یہ ٹیکس کہاں سے ادا ہوگا؟ یعنی جو بھی ایسٹس ہیں ان میں سے ادا ہوگا یا کیا کوئی اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ ہاں, یہ بھی اچھا کویشچن ہے. لوگوں میں اس چیز کا اشکال رہتا ہے کہ کس طرح کس نے پے کرنا ہے. جی, جو اسٹیٹ ویلیو ہے, ہم نے جیسے ذکر کیا, نیٹ اسٹیٹ ویلیو جب اسٹیبلش ہو گئی, اس میں سے ٹیکس پے ہونا ہے. اچھا, اور ٹیکس پے کرنے کے لیے جو ایگزیکٹر ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ود ان 6 months فرام دی ڈے منتھ آف دا ڈیتھ, اس سے لے کے نیکسٹ 6 months کے اندر اندر وہ ٹیکس پے کرے گا. اب ڈیلیما یہ ہوتا ہے عام طور پر کہ اس ٹائم پر تو پروبیٹ جب آپ کو ملا ہی نہیں ابھی تک, تو آپ نے وہ ٹیکس کہاں سے پے کرنا ہے. ٹھیک, جب پروبیٹ ملے گا پراپرٹی سیل ہو سکتی ہے, اس سے پہلے پراپرٹی سیل نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پے نہیں کر سکتے, ایسٹ رچ اور کیش پور اسٹیٹ ہے جس میں کیش بہت کم تھا لیکن پراپرٹیز تھیں, تو اس میں یہ ایک آپشن ہوتی ہے کہ آپ HMRC کو اپلائی کریں کہ آپ وہ
इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। अच्छा वो 10 ईयर इंस्टॉलमेंट बन सकती है। अच्छा अगर प्रॉपर्टीज़ हैं और आप पे नहीं कर सकते और 10 ईयर इंस्टॉलमेंट, फिर पहली इंस्टॉलमेंट आप 6 मंथ में पे करें या उसे लेट पे करेंगे तो फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक लेकिन आपने दोनों सूरतों में HMRC को बताना है कि अगर आप 6 मंथ में पे कर सकते हैं तो विच इज़ गुड। अच्छा अगर 6 मंथ से बियॉन्ड हो जाए तो फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट एंड पेनल्टी लग सकती है। तो अच्छा। 10 ईयर्स में आप पे कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी मौजूद है। उसमें ये फ़ायदा होता है कि जब आपको प्रोबेट मिलने में हो सकता है 1 साल लग जाए, उसके बाद आप एग्जैक्टर एलिजिबल होता है कोई प्रॉपर्टीज़ को बेचने का अच्छा या डील करने का। उस वक्त अगर उसने कोई प्रॉपर्टीज़ बेची हैं तो फिर वो जो 10 ईयर की इंस्टॉलमेंट वाला अप्लाई किया हुआ था, तो जब प्रॉपर्टी आपने को बेच दी तो आप पूरा टैक्स HMRC को पे कर सकते हैं, तो बाकी जो इंस्टॉलमेंट वो ख़त्म हो जाएंगी। तो इस तरह आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, किसी की ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं होता कि इंसान ने कब इस दुनिया से चले जाना है, तो बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जो अभी यानी फाइनेंस के जो मामलात हैं, किसी ने कोई बिज़नेस शुरू किया हुआ है, किसी ने कोई प्रॉपर्टी ले रखी है, बहुत सारे लोन हैं, बहुत सारा कर्ज उस पे है, अगर उस दौरान में उसकी वफ़ात हो जाती है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कर्ज हैं उनकी अदायगी के बाद बचता ही कुछ नहीं अगर उस शख्स के पास, तो फिर उस सूरत में क्या होगा? बिल्कुल, इसका मकसद भी ये है कि जब आप प्रोफेशनल प्रोबेट प्रैक्टिशनर को लेते हैं और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो एग्जैक्टर के साथ मिल के आपके एसेट्स और लाइबिलिटी का पहले वो तयन करते हैं। ठीक, उसमें पता चल जाएगा कि बाज़ का जो एस्टेट है वो नेगेटिव में चला गया, जी जी, तो उसमें ज़ाहिर है कि वो उसमें टैक्स तो ड्यू नहीं है। ज़ाहिर है कि वो सर्टन अमाउंट तक एस्टेट होती तो टैक्स लगना था, चूँकि आपके 325,000 पर पर्सन अलाउंसेस भी अवेलेबल हैं। ठीक, उसके बाद टैक्स की कोई पोजीशन बनती है। अगर आपकी टैक्स स्टेट वैसे ही वो नेगेटिव है तो नेगेटिव स्टेट में टैक्स का तो इशू ख़त्म हो गया। ठीक, फिर बाकी इशू रह गया है डेट्स का। वो डेट किस तरह पे होने हैं, फिर वो जो टैक्स प्रैक्टिशनर होगा तो वो फिर उसका वर्कआउट करेगा कि इंसॉल्वेंट स्टेट है वो, कि लेट्स अज्यूम कि स्टेट की वैल्यू है 700,000 और डेट है 1 मिलियन। ठीक, अगर आपके ये क्वेश्चन आपने किया जी जी, तो वो फिर 30% उसका डेफिसिट है। तो जो क्रेडिटर्स हैं तो फिर उनको ये सारे अकाउंट्स बना के भेजता है वो प्रैक्टिशनर। अच्छा। ये पोजीशन है स्टेट की, आपको पाउंड में से 30 पेंस नहीं मिलेंगे, 70 पेंस मिलेंगे। वो हर चीज़ सेल करके फिर वो सबसे पहले डेट पे करेगा। अच्छा, कहीं ये तो नहीं कि जो मरने वाला है उसके जो बकाया जात हैं या कर्जे हैं वो उसके लवाहिकीन को अदा करने पड़े? आम तौर पर नहीं, नहीं, अच्छा, क्योंकि अनलेस के जॉइंट एसेट्स हों अच्छा, तो वो फिर सर्वाइवर जो होता है जिसको एसेट मिलता है तो वो फिर लायबल होता है जनरली मोर्गेज वगैरह के सिलसिले में। जो क्या लाइफ इंश्योरेंस भी इस मामले में कोई मदद कर सकती है, हेल्प करती है? बिल्कुल, उसमें ये हमने एक प्रोग्राम में जिक्र किया था कि लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस की हुई होती है। लेट्स अज्यूम किसी का एस्टेट इतनी है कि उसके ऊपर इनहेरिटेंस टैक्स बना है, ठीक, और जब इनहेरिटेंस टैक्स तयन उसकी ज़िंदगी में हो गया, लेट्स अज्यूम वो बना था 300,000 पाउंड, उसने उसके इक्वल लाइफ इंश्योरेंस की हुई है। उसका फिर तरीका ये है कि जब विद इन 6 मंथ में जो इंश्योरेंस कंपनी है उससे रब्ता करके उससे जो 300,000 प्रोसीड हासिल किए जाते हैं वो जनरली एक ट्रस्ट के अंदर आते हैं। अच्छा, उसके जो ट्रस्टी हैं वो फंड जो हैं वो फिर फॉरवर्ड कर देते हैं एग्जैक्टर को अच्छा, सम टाइम एज ए लोन, तो वो फिर मनी यूज़ करके इनहेरिटेंस टैक्स पे किया जा सकता है। तो लाइफ इंश्योरेंस काफ़ी इफेक्टिव है इनहेरिटेंस टैक्स पे करने के लिए। हमने इसके ऊपर पूरा एक प्रोग्राम किया हुआ है। हाँ, आपने से भी बताया था कि लाइफ इंश्योरेंस की भी अकसाम हैं, कि एक वो है जो क्रिटिकल इलनेस वाली है, एक वो अंटिल डेथ है, वो ज़ाहिर है उसकी भी फिर। हाँ, उसमें टर्म इंश्योरेंस, होल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। आम तौर पर जो इनहेरिटेंस टैक्स के लिए होल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस ली जाती है, टर्म इंश्योरेंस एक सर्टन पीरियड के बाद ख़त्म हो जाती है। ठीक, ठीक, लेट्स अज्यूम किसी ने अगर टर्म इंश्योरेंस ली है 15 ईयर्स की, अच्छा, और 15 ईयर्स 1 डे के बाद वो ख़त्म हो जाएगी। अगर होल ऑफ लाइफ है तो उसकी जब भी लाइफ एंड होगी, हो सकता है अगले दिन हो जाए, हो सकता है 20 साल के बाद हो, 25 साल के बाद हो, तो वो होल ऑफ लाइफ आम तौर पर इनहेरिटेंस टैक्स की जो प्लानिंग के सिलसिले में वो होल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस लोग लेते हैं। और ये पिछले प्रोग्राम में आपने ये भी तंबीह की थी कि जब आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो तो बहुत वाज़े तौर पे, बहुत क्लियरली आपको ये देख लेना चाहिए कि ये इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस किस नौइयत की है,
ہول لائف ہے یا ٹرم والی ہے، بعض کا غلط فہمی کی بنیاد پہ آپ وہ لے لیتے ہیں جو آپ کو نہیں چاہیے ہوتی. نہیں چاہیے، اور یہ بھی میک شور کریں کہ وہ ایک ٹرسٹ کے اندر جائے، اچھا. اس کے پروسیڈ ایک ٹرسٹ کے اندر ہوں. عام طور پر انشورنس کمپنیز آج کل فری آف چارج اچھا. وہ ٹرسٹ میں ہی لکھتی ہیں، لیکن اولڈ پالیسی جو ہیں وہ بعض کا ٹرسٹ کے باہر ہوتی ہیں. ٹھیک. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پروسیڈ آئیں گے وہ آپ کی اسٹیٹ کا حصہ گنے جائیں گے، اس کے اوپر مزید 40% ٹیکس لگے گا. بالکل ٹھیک. پروگرام ٹیکس سرجری جاری رہے گا، وقت تو ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد حاضر خدمت ہوں گے تو خالد محمود صاحب سے مزید بات چیت کریں گے. اور آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں انہیریٹنس ٹیکس کے موضوع پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف. پروگرام ٹیکس سرجری کے ساتھ پھر سے حاضر خدمت ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خالد محمود صاحب جو کہ ٹیکس ایڈوائزر ہیں، چارٹرڈ ٹیکس ایڈوائزر ہیں، ٹیکس اسپیشلسٹ ہیں، ٹرسٹ اینڈ اسٹیٹ کے ماہر ہیں. آج ان سے گفتگو کر رہے ہیں پروبیٹ اور انہیریٹنس ٹیکس کے بارے میں. اور بہت سارے سوالات میں ان سے کر چکا ہوں. ابھی ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ آپ کو ایک نمبر نظر آئے گا، اس پہ اگر آپ فون کر کے ان سے بات کرنا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں تو ہماری ٹیلی فون لائنز کھلی ہیں. اور کوشش کیجئے کہ جب ٹیلی فون کریں تو اپنے ٹیلی ویژن کو یا جہاں بھی انٹرنیٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو بند کر کے پھر بات کیجئے اور اپنا سوال لکھ لیں تاکہ سہولت ہو خالد محمود صاحب کو جواب دینے میں. خالد صاحب انہیریٹنس ٹیکس کے بارے میں بات کر رہے تھے. بہت سے لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ جو پہلا گھر ہے جس میں کوئی شخص رہ رہا ہے، یعنی جسے ہم فیملی ہوم کہتے ہیں، اس پہ یہ ٹیکس لاگو نہیں ہوتا. کیا یہ بات درست ہے؟ اچھا، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے جو پچھلا ایک سوال وقفے سے پہلے میں اس کو تھوڑی وضاحت کر دوں. آپ نے فرمایا تھا کہ کون پے کرتا ہے. ٹھیک. تو اس میں جو اسٹیٹ ہے اس میں سے یہ ٹیکس پے ہونا ہے. جو ایگزیکٹر ہے یا کوئی اور جو بینیفیشری ہے اس نے یہ ٹیکس پے نہیں کرنا ذاتی طور پر اپنی فنڈ سے. ہاں ٹھیک ٹھیک. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر کسی نے لائف ٹائم میں گفٹ کی تھی منی کوئی یا پراپرٹی، اگر وہ 7 ایئر کے اندر فوت ہو جائے، ٹھیک، اور وہ جو گفٹ تھا جب دیا تھا اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں تھا ڈیو، ٹھیک، لیٹس اسیوم دیٹ واز کیش، ٹھیک، اس کے اوپر اس وقت انہیریٹنس ٹیکس نہیں پے کیا تھا. لیکن اگر وہ 7 سال کے اندر فوت ہو جائے ٹھیک، تو اس کا وہ جو گفٹ اور باقی اسٹیٹ ملا کے پھر اس کا ورک آؤٹ کیا جائے گا ٹیکس. اچھا، اور جو گفٹ والی اماؤنٹ تھی ٹھیک، اس کا جو ٹیکس نکلے گا وہ پھر جس کو گفٹ دیا تھا اس نے وہ پے کرنا ہے. اچھا، یہ میں وضاحت سمجھتا تھا ضروری ہے، یہ بڑی اہم بات ہے. ہاں کہ وہ اس نے پھر وہ وہاں سے اس نے وہ ذاتی طور پر پے کرنا ہے. ٹھیک ٹھیک. یہ بڑا ایک ڈفرینس ہے. اچھا، عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی اگر ایک شخص کے جو ایسٹس ہیں وہ فرض کیجئے 1 لاکھ پاؤنڈ ہیں اور 2 لوائقین ہیں، ان کو 50 ہزار پاؤنڈ فرض کریں چلے گئے ہیں، تو اس میں سے ٹیکس ادا ہوگا، وہ دیں گے 50 ہزار میں سے جو بھی بنتا ہے. ایک تاثر تو یہ ہے. دوسرا تاثر یہ ہے کہ جو ٹوٹل اسٹیٹ ہے اس میں سے ٹیکس ادا ہو کے جو بھی ڈیٹس وغیرہ وہ ادا ہو کے جو باقی رقم بچے گی وہ لواحقین کو ملے گی. ہاں، جو سیکنڈ چیز آپ نے بتائی ہے وہ زیادہ درست ہے. ٹھیک، کہ جس میں ٹوٹل اسٹیٹ جو نیٹ آف لون نکال کے ٹھیک، اس میں سے ٹیکس پے کر کے جو نیٹ اماؤنٹ بچے گی وہ آپ کی ول کے مطابق ڈسٹریبیوٹ ہوگی. اگر وہ 50-50 تھی تو 50-50 ہوگی 2 لوگوں کو، اور جب وہ مل جائے گی سب کچھ ادا کر کے اس پہ مزید کچھ نہیں دینا اس پہ مزید ٹیکس نہیں، وہ ٹیکس ادا ہو چکا ہے. ٹھیک ٹھیک. تو آپ کا جو کویشچن آپ نے کہ فیملی ہوم پہ انہیریٹنس ٹیکس جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو اس کی کیا شرح ہے؟ اس کے متعلق ایک میں اس کو سادہ کر دیتا ہوں کہ فیملی ہوم بھی آپ کی اسٹیٹ کا حصہ ہوگا. اچھا، جو آپ کے باقی ایسٹس ہیں اس میں فیملی ہوم بھی پہلے ایڈ ہوگا. اچھا، وہ ایک جو ٹوٹل پول ہے آپ کی اسٹیٹ کا اس میں شامل ہو جائے گا، اچھا. لائک اینی ادر ایسٹس. اگر کسی نے وہ وفات سے پہلے گفٹ کر رکھا ہو تو پھر کیا صورت بنے گی اس کی؟ ہاں، اس میں جو پہلے کویشچن کو اگر تھوڑا سا میں لیبوریٹ کر دوں کہ اس میں جو مین ہوم ہے وہ آپ کی اسٹیٹ کا حصہ ہوگا. ٹھیک. لیٹس اسیوم کسی کے پاس کیش ہے 500,000 اور 400,000 کا اس کا مین ہاؤس ہے، ٹھیک. تو 900,000 ٹوٹل اس کی اسٹیٹ گنی جائے گی. اچھا. تو اس میں پھر دیکھا جائے گا ٹیکس فری اماؤنٹ کتنی ہے.
جو ہسبینڈ اور وائف کی ملا کے، اگر یہ سیکنڈ ڈیتھ تھی اور پہلی ڈیتھ کے اوپر الاؤنسز استعمال نہیں ہوئے تھے، ٹھیک تو یہ ہاؤس جو بچوں کو جا رہا ہے، ٹھیک تو آپ کی اسٹیٹ کی ویلیو 900 بنی، اس میں ہاؤس بھی آ گیا اچھا اور کیش بھی آ گیا. اچھا آپ کے ٹوٹل جو ریلیف ہے وہ 1 ملین ہے ہسبینڈ وائف کا. ٹھیک اور اگر سیکنڈ ڈیتھ ہو تو 1 ملین ظاہر ہے یہ ریلیف ہے، 900 اسٹیٹ ہے، تو لہٰذا آپ کی اسٹیٹ جو ہے وہ کم ہے ریلیف سے، تو کوئی ٹیکسیبل اسٹیٹ بنی نہیں، اچھا تو اس کے اوپر ٹیکس ظاہر زیرو ہوگا. اگر اسی مثال کو ڈفرینٹ طریقے سے لے لیں، اگر آپ کے سمجھے کیش تھا 500,000، ہاؤس کی ویلیو تھی 600,000، ٹھیک تو یہ 1.1 ملین ہو گیا. اچھا اور اسی ایگزامپل میں اگر پہلا 1 ملین نکال دیں جو الاؤنسز تھے، تو باقی 100,000 بچ گیا. 100,000 کے اوپر 40,000 ٹیکس ہوگا 40%، تو باقی 1,60,000 اسٹیٹ بچے گی. ٹھیک ٹھیک وہ پھر آپ کی ول کے مطابق ڈسٹریبیوٹ ہوگی، جس کو جو ملے گا اس نے اس کے اوپر مزید کوئی ٹیکس نہیں دینا. اچھا اچھا ایک تو یہ میں الیبوریٹ کر دوں، ٹھیک آپ نے فرمایا کہ اگر لائف ٹائم میں کوئی ہاؤس اپنے گفٹ کر کر جائے دیتا ہے بچے کو، وہ اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ لیٹس اسیوم کسی نے لائف ٹائم میں ایک ہاؤس تھا، وہ اپنے بیٹا یا بیٹی کو لائف ٹائم فل ہاؤس اس کے نام پر کر دیا، ٹھیک اور یہ سمجھا کہ 7 ایئر کے بعد یہ میری اسٹیٹ میں سے نکل جائے گا، تو اس کے اوپر مجھے جب میں فوت ہوں گا یہ میری اسٹیٹ کا حصہ نہیں گنا جائے گا. ٹھیک ٹھیک جبکہ انفارچونیٹلی اینٹی وائڈنس جو رول ہے اس کے مطابق وہ اس کا حصہ ہی رہے گا اچھا اگر گفٹ کرنے کے بعد وہ اسی مکان میں رہتا بھی رہا. اچھا اچھا اس کی آگے ایک مثال لے لیتے ہیں. لیٹس اسیوم جو میں نے پچھلی مثال دی، کسی کے کیش تھے، ایسٹ آئسا وغیرہ ملا کے 5 لاکھ تھے اور 6 لاکھ کا اس کا ویلیو تھی ہاؤس کی، ٹھیک تو ٹوٹل اسٹیٹ ویلیو بنی تھی 1.1 ملین. ٹھیک اس نے سوچا یا اس کو مشورہ دیا گیا کہ آپ ہاؤس جو ہے اپنی لائف ٹائم میں کسی اپنے بچے کے نام پر لگا دیں. ٹھیک اس نے لگا دیا، لیکن ہاؤس میں رہتا رہا، اچھا ہاؤس یوز کرتا رہا، لیکن فزیکلی لینڈ رجسٹری کے اوپر ہاؤس اس کے نام بچے کے نام پر لگا دیا. جب وہ فوت ہوگا تو وہ ہاؤس اس کی اسٹیٹ کا حصہ ہی گنا جائے گا فار انہیریٹنس ٹیکس کیلکولیشن کے لیے. ٹھیک تو پھر بھی 1.1 ملین اسٹیٹ ہوگی، پھر بھی اتنا ہی ٹیکس لگے گا. اچھا ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ گھر کوئی اور ہے، ایسا گھر جس میں وہ خود نہیں رہ رہا، وہ بائی ٹو لیٹ کے لیے لیا تھا، اس کی مورگیج ادا ہو گئی، پھر بچوں کو اگر انہوں نے دے دیا، تو پھر کیا وہ اسٹیٹ کا حصہ گنا جائے گا یا نہیں گنا جائے گا اگر انہوں نے وفات سے پہلے وہ گفٹ کر دیا؟ اس کا جواب آپ سے میں بعد میں چاہوں گا، کیونکہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ٹیلی فون لائن پہ کچھ لوگ ویٹ کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. ایک کال لیتے ہیں پھر سوال و جواب کی طرف چلیں گے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، میں آپ لندن سے بول رہا ہوں. جی جی کو بات کرنی تھی ان سے، تو آپ کے سامنے جو صاحب خالد محمود صاحب. جی تو میرے جو ہے نا میرے پاس ایک مکان ہے، جی تو وہ فری ہولڈ ہے، تو میں نے ول لکھائی ہوئی ہے اس کی. اچھا ٹھیک ہے، تو ول میں میرے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے. تو بیٹا جو بڑا بیٹا ہے نا وہ ادھر نہیں رہتا، وہ باہر رہتا ہے. اچھا میں ول میں چھوٹے بیٹے کے نام ٹرسٹ پر رکھا ہوا ہے. اچھا مکان ہے تو میرا نا، لیکن میں اس ٹرسٹڈ اس کو بنایا میں نے. اچھا لیکن میں خدا نہ خاصا اگر کوئی ایپن ہو جاتا ہے میرا یا میری وائف کے بعد، تو وہ مکان جو ٹرسٹڈ ہے وہ اس کو کب تک وہ اپنے ہولڈ کر سکتا ہے، کیونکہ دوسرا بیٹا ہو سکتا ہے وہ بعد میں آئے تو وہ بولے مجھے اس کا حصہ دے دے، تو اس میں کیا ٹیکس لگے گا یا نہیں لگے گا؟ جی خالد صاحب. ہاں تھینک یو. اس کے لیے مجھے کچھ اور مزید کویشچن پوچھنے ہیں کہ ٹوٹل اسٹیٹ کی ویلیو کتنی ہے. ٹھیک اگر اسٹیٹ کی ویلیو آپ کی مکان کی اور باقی ایسٹ ملا کے 1 ملین سے کم ہے، اور پھر اگر وہ مکان آپ اپنے بچوں کو یا دوسرے بیٹے کو ڈائریکٹلی ول میں لکھا ہوا ہو، تو پھر 1 ملین تک الاؤنسز آپ کو ٹیکس فری ہوں گے، تو ٹیکس نہیں لگے گا. اگر آپ نے ٹرسٹ میں ڈالا ہوا مکان ول کے اندر، تو وہ پھر ٹرسٹ میں ڈالنے کی وجہ سے جو آپ کو فری الاؤنسز ملنے تھے 175,000، آپ کو اتنے ہی آپ کی مسز کو وہ الاؤنسز نہیں ملیں گے. تو
تو آپ کے میکسیمم الاؤنسز ہوں گے 650,000. تو 650,000 سے نیچے اگر اسٹیٹ ہوگی وہ مکان ڈال کے بھی تو پھر آپ کے اوپر ظاہر ہے کوئی ٹیکس نہیں لگے گا. اچھا اگر اسٹیٹ کی ویلیو اس سے زیادہ ہے چونکہ مکان ٹرسٹ میں ہے ٹھیک. تو ایڈیشنل الاؤنسز 350,000 آپ کو نہیں ملیں گے. تو لہٰذا آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس ول کو ریویو کریں. تو آپ کی یہ جو پراپرٹی ہے یہ گھر ہے اس کی ویلیو کتنی ہے؟ کچھ آپ نے اندازہ لگوایا اس کا؟ ویلیو یہاں پر ہے نا جی 5,000 کے قریب ہے. 500,000 ہاف ملین؟ یہ آپ میں دیں جی جی. اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی ول کو ریویو کر کے اگر ٹھیک. ٹرسٹ بنا ہوا اس میں ایک اسپیشل کلوز ڈال سکتے ہیں. اچھا اگر وہ اسپیشل کلوز ڈال جائے تو پھر اگر آپ کی اسٹیٹ 650 سے زیادہ بھی ہوئی ٹھیک تو وہ پھر آپ کو 350,000 کے الاؤنسز جو نئے گورنمنٹ نے الاؤنس کیے تھے 2016 میں ٹھیک. وہ پھر آپ کو مل سکتے ہیں. تو آپ اپنی ول کو ریویو کریں. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. اگلی کال لینے سے پہلے میں خالد صاحب وہی سوال دہراؤں گا کہ اگر کسی کا وہ گھر ہے جو انہوں نے گفٹ کر رکھا ہے جس میں وہ خود نہیں رہتے، اپنے بچوں میں سے کسی کو دے رکھا ہے، تو کیا وہ گفٹ تصور کیا جائے گا یا اسٹیٹ میں شامل ہوگا وہ؟ اچھا، یہ بڑا دلچسپ کویشچن ہے. کافی لوگ یہ کویشچن ہمیں پوچھتے ہیں کہ مین ہاؤس تو انہوں نے نہیں دیا لیکن بائی ٹو لیٹ ایک پراپرٹی تھی، لیٹس اسیوم وہ انہوں نے گفٹ اپنے بیٹے یا بیٹی کو کرنا چاہتے ہیں. میں یہ اس طرح لے لے تو کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک. ان کو کیئرفل ہونا پڑے گا کیپٹل گین کے لیے. اچھا. جب آپ لائف ٹائم میں بیٹے یا بیٹی کو ادر دین یور اسپاؤس اگر آپ وہ ٹرانسفر کرتے ہیں، گفٹ کرتے ہیں، تو وہ مارکیٹ ویلیو کے اوپر ٹرانسفر ہوتی ہے. اچھا اچھا. اور اس کے لیے کیپٹل گین ٹیکس جو ہے وہ 60 ڈیز کے اندر فائل بھی کرنا ہے اور ٹیکس پے بھی کرنا ہے، بے شک آپ نے گفٹ کیا ہے. اچھا. تو لہٰذا اس کے لیے اگر کیپٹل گین ٹیکس پے ہو جائے لیٹس اسیوم، ٹھیک. اور وہ پے کرنے کے بعد پھر 7 ایئر کا کلاک سٹارٹ ہو جائے گا اور 7 ایئر کے بعد وہ پراپرٹی آپ کی اسٹیٹ کا حصہ نہیں رہے گی. اچھا. اس میں ایک بہت بڑا ایف یہ ہے کہ جو اس سے رینٹ آتا تھا اچھا. وہ رینٹ بھی آپ نہیں لیں گے. اگر آپ نے رینٹ جو لیتے رہے، ٹھیک. کیپٹل گین ٹیکس پے بھی کر دیا، آپ سوچا کہ 7 ایئر کے بعد یہ میری اسٹیٹ کا حصہ نہیں رہے گی، چونکہ آپ نے بینیفیشلی اس کو ٹرانسفر نہیں کیا، رینٹ آپ لیتے رہے، تو انفارچونیٹلی وہ پھر آپ کی اسٹیٹ کا حصہ ہی تصور کیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. یہ بڑی اہم بات ہے اور بہت سارے لوگ لا علمی کی بنیاد پہ جو ہے وہ غلط فیصلے کر لیتے ہیں اور پھر انہیں، جیسے میں کہتا ہوں کہ بعض اوقات دینے پڑ جاتے ہیں. اچھا خالد صاحب، یہ تو ہو گیا اسٹیٹ کا معاملہ یا کوئی ایسٹس. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اور بہت ساری قیمتی اشیاء ہیں، جیسے قیمتی گاڑیاں ہیں، انہوں نے اس کا اپنی ول میں یا انہوں نے اپنے جو بھی وصیت لکھوائی اس میں ذکر نہیں کیا. کچھ لوگوں کے پاس بہت قیمتی پینٹنگز ہیں جن کی ویلیو جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، یا کچھ لوگوں کے پاس نوادرات ہیں بہت قیمتی، تو جس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا اپنی ول کے اندر یا اپنے ایسٹس میں اس کو شمار نہیں کیا. ان کی تقسیم کیسے ہوگی اور اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ اس کی پہلے تو ویلیویشن کا ایشو ہے. اچھا. عام طور پر اگر آپ کے پاس پینٹنگز ہیں یا کوئی ایسے نوادرات ہیں یا کوئی ایسی چیزیں ہیں، بہت سے لوگوں کے پاس قیمتی گھڑیاں ہیں، زیورات ہیں بہت بیش قیمت. جو ایگزیکٹر ہے، جو اگر ول بنی ہوئی تو ایگزیکٹر، اگر ول نہیں بنی ہوئی تو پرسنل ریپرزینٹیو جن کو یہ ساری ایسٹ ملنے ہیں، اچھا، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی مارکیٹ ویلیویشن کروائیں. اگر واچ ہے اس کی مارکیٹ ویلیویشن ہو جاتی ہے. ٹھیک. اگر کوئی پینٹنگز ہیں، ایکسپینسو پینٹنگز ہیں، ان کی ویلیو ہو جاتی ہے. ایوری سنگل آئٹم جو ڈسیزڈ اون کرتا تھا، ٹھیک، ریگارڈ لیس کہ اس کی ویلیو بہت کم ہے یا بہت زیادہ ہے، اچھا، ہر وہ چیز کی ویلیویشن کرنے کے بعد اس کی اسٹیٹ کا حصہ بنایا جانا چاہیے. ٹھیک. اگر وہ نہیں بنائیں گے تو آپ نے انکمپلیٹ اسٹیٹ کو ڈسٹریبیوٹ کیا. اچھا. اگر وہ ٹیکسیبل اسٹیٹ تھی تو ایچ ایم آر سی کے پاس ایسی پاورز ہیں کہ اگر وہ بعد میں سرفیس ہوتی ہے وہ چیز، کئی اس کے طریقے ہیں کہ وہ سرفیس کس طرح ہوگی. اچھا. وہ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس نہیں کرتے، لیکن جب وہ سرفیس ہو گئی، میں نے ذکر کیا تھا بعض ٹیکسز جو ہیں اس میں ریونیو 6 سال 4 سال 6 سال یا 20 سال پیچھے جا سکتا ہے. اچھا. ایچ ایم آر سی کے پاس یہ پاور ہے کہ جب انہیریٹنس ٹیکس کا مسئلہ ہو تو وہ 20 سال سے بیونڈ بھی جا سکتا ہے. اچھا. تو وہ جو ایگزیکٹر ہے اس کی ذاتی پرسنل لائبلٹی بن جائے گی وہ ٹیکس. تو لہذا
جو بھی ایسی قیمتی اشیاء ہیں ان کو ان کی ویلیویشن کی جائے، اس کا ذکر ول میں کیا ہے یا نہیں کیا، ان کی اسٹیٹ ویلیو انہیریٹنس ٹیکس ورک آؤٹ کرنے کے لیے لازمی طور پر ایڈ کی جائے، اس کے اوپر ٹیکس پے کیا جائے. یہ رول ہے. اگر اس رول کو فالو نہیں کریں گے اور بعد میں کوئی سرفیس ہوں گی چیزیں تو ایگزیکٹر یا پرسنل ریپرزینٹیو اس کے پرسنلی لائبل ہوں گے. اگر فرض کیجئے کوئی شخص اپنی زندگی میں کہے کہ یہ جو ہیرے کی انگوٹھیاں ہیں یہ میں نے اپنی بیٹی کو دے دیں، یہ جو قیمتی راڈو گھڑیاں ہیں جن کی قیمت جو ہے 100,000 پاؤنڈ ہے فرض کریں، یہ میں نے اپنے بیٹے کو دے دیں، اور یہ قیمتی گاڑیاں، اور ان کا ذکر نہ کرے کہیں اور وہ اسی طرح سے وہ ہو جائیں، تو کیا اس پہ بھی HMRC جو ہے کوئی قدغن لگا سکتا ہے یا اس کی تحقیق کر سکتا ہے کہ اس کا کہیں ذکر نہیں ہوا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب پروبیٹ پریکٹیشنر اس کو آپ کے ایسٹ کو کلیکٹ کر رہا ہوگا، ان کی ورکنگ کر رہا ہوگا، اس میں یہ کویشچن آٹومیٹکلی پوچھا جاتا ہے کہ ود ان لاسٹ 7 ایئرس اچھا کیا کوئی گفٹ دیا گیا تھا کسی کو. اچھا اگر تو وہ گفٹ دیا گیا ود ان لاسٹ 7 ایئرز میں، لیس واچ دی تھی 100,000 کی، وہ 7 ایئر کے اندر دی تھی، تو وہ لازمی طور پر ان کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ گفٹ تھا اور اس کو بیٹے یا بیٹی کو دیا گیا تھا، اور وہ اس میں شامل ہوگا. اگر 7 ایئر سے زیادہ ہو گئے ہیں ٹھیک، تو اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اچھا 7 ایئر ایون 1 ڈے اوپر ہو گیا تو کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا چلیں، یہ بڑی اہم بات بتائی آپ نے. ناظرین محترم، پروگرام ٹیکس سرجری جاری ہے، اور ابھی ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ آپ کو ایک نمبر بھی نظر آ رہا ہوگا. یہ وہ نمبر ہے جس پہ آپ کال کر کے خالد محمود صاحب سے سوال بھی کر سکتے ہیں یا اپنا کوئی سوال بھی چھوڑ سکتے ہیں. ابھی آپ کی ٹیلی فون کالز بھی لیں گے. ایک سوال جو خالد صاحب بار بار کیا جاتا ہے، اور پہلے بھی میں نے آپ سے پوچھا تھا لیکن اس دفعہ پھر پوچھوں، کہ یہ جو بیرون ملک اثاثے ہوتے ہیں، ایسٹس ہیں، یا کوئی شخص خود بیرون ملک رہ رہا ہے، اس پہ یا اس کے لواحقین پہ بھی یہ انہیریٹنس ٹیکس جو ہے وہ لاگو ہوگا؟ ہاں، اس میں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اس کو دوبارہ ایلیبوریٹ کر دیتے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ اگر موسٹلی لوگ ایسے بھی ہیں جن کے یو کے میں ایسٹس ہیں لیکن وہ خود یو کے میں نہیں رہتے، ٹھیک، ان کو ہم پہلے لے لیتے ہیں. اس میں ان کی رول یہ ہے کہ جو ان کی یو کے سچویٹڈ ایسٹس ہیں وہ یو کے میں انہیریٹنس ٹیکس ان پر لاگو ہوگا. ٹھیک، ان کو بھی 325,000 الاؤنسز اویلیبل ہیں پر پرسن، ٹھیک ٹھیک، اور اس کے اوپر جو ویلیو ہوگی اس کے اوپر 40% ٹیکس لگے گا. اچھا، اگر اس کی سچویشن سلائٹلی ڈفرینٹ ہے کہ آپ یو کے میں رہتے تھے لیکن آپ یو کے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور پھر آپ کے جو اوورسیز ایسٹس ہیں، اچھا، آپ کے یو کے بھی ایسٹ تھے اور اوورسیز ایسٹ بھی تھے. ٹھیک، اگر اوورسیز ایسٹ جو ہیں، اگر آپ ڈومیسائل اس کنٹری کے نہیں رہتے اور نان ریزیڈنٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اوورسیز ایسٹ جو آپ کے وہ یو کے میں ٹیکسیبل نہیں ہوں گے. بالکل اگر آپ یو کے کو یو ہیو لیفٹ یو کے. ٹھیک، تو اگر آپ کا یہ کویشچن تھا. بالکل ٹھیک. ایک کال لیتے ہیں، پھر مزید سوالات کی طرف چلیں گے. دیکھتے ہیں جی ہمارے ساتھ کون ہے. ہلو، السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. جی کون اور کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میں نے میرا ایک مکان تھا جو کہ ہم نے بیٹے کو مطلب ہے کہ اس کے مارگیج پہ دے دیا تھا. اچھا، ایک قسم کا گفٹ بھی سمجھے، جو بھی سمجھے، مارگیج وہی پے کر رہا ہے. اچھا، تو پھر اس کے ساتھ وہ مطلب جو اب اس نے پہلے ہم رہتے بھی رہے، مارگیج بھی وہی پے کرتا تھا. اچھا، ویسے پیرنٹس جو ہے آپ کو پتہ ہی رہتے ہیں. جی، تو اس کے بعد اب اس نے تھوڑا سال 2 سال مطلب ہم اس نے پیسہ لگا کے وہ ٹوٹ گیا. تو اس نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے، رینٹ میں سے کچھ پیسے مجھے ہر منتھ دیتا ہے. اچھا، لوگ کہتے ہیں میری ماں کا مکان ہے، یعنی کہ قسم کا، لیکن نام اس سے ہے، وہ کہتے اس کا ہی ہے، سمجھے نا بھائی. جی، تو اس پہ کیا ہمارے اس کے اب اس کو کوئی ٹیکس دینا پڑے گا یا مجھے، یا کچھ کیا کرنا چاہیے؟ بالکل ٹھیک. جی خالد صاحب. جی، اس میں اگر تو مکان انہوں نے ان کو گفٹ کیا تھا، ٹھیک، اس موقع پر کیپٹل گین ٹیکس اگر پے کیا تھا، انہوں نے فرمایا کہ وہ اس میں رہتے بھی رہے، تو ہو سکتا ہے پہلے وہ ان کا پرنسپل پرائیویٹ ریزیڈنس ہو، اچھا، جس کے اوپر کیپٹل گین ٹیکس جب ٹرانسفر کریں گے یا گفٹ کریں گے وہ زیرو ہوگا، چونکہ پہلی پراپرٹی تھی. اگر بائی ٹو لیٹ پراپرٹی تھی اس کے اوپر کیپٹل گین ٹیکس ظاہر ہے کہ وہ لگنا چاہیے تھا. اگر وہ معاملہ حل ہو گیا، اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ وہ اس میں سے رینٹ لے رہی ہیں کچھ. اچھا، تو اس میں بینیفیشل اونرشپ ہو سکتا ہے کہ ریونیو اس کو چیلنج کرے
کہ یہ رینٹ جو لے رہی تھی تو آپ نے پورا اس کا لیگل ٹرانسفر کیا ہے، اچھا بینیفیشل اونرشپ 100% ٹرانسفر نہیں کی. ٹھیک تو ٹھیک اس حساب سے وہ دیکھا جائے گا کہ وہ کیا ان کی اسٹیٹ کا حصہ اسٹل رہے گا. تو اس کے لیے مجھے مزید کچھ کویشچن پوچھنے، اگر مجھ سے رابطہ کر لیں تو پھر میں ان سے مزید کویشچن پوچھ کے پھر ان کو صحیح طریقے سے جواب دے سکتا ہوں. بالکل ٹھیک. جتنا آپ نے سوال کیا میرا خیال ہے اس کا جواب آپ کو مل گیا، اور میری گزارش یہ ہے کہ جب آپ سوال کریں تو کوشش کریں سوال کرنے کے ساتھ آپ اپنا نام اور نمبر بھی اسٹوڈیو میں چھوڑ دیں، کیونکہ بہت ساری معلومات ایسی ہیں جو آپ کے سوال کے جواب میں پوری طرح سے نہیں آ سکتی. تو اس لیے آپ اگر مزید تفصیل سے کچھ پوچھنا چاہیں تو اگر آپ کا نمبر یہاں موجود ہوگا تو آپ سے اس پہ مزید بات چیت ہو سکتی ہے. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی سوال کیا جائے اس کی جتنی دستیاب اور جتنی گنجائش کے مطابق یعنی معلومات ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں. اور ہر آدمی کا جو معاملہ ہے وہ بالکل دوسرے آدمی کے معاملے سے مختلف ہوتا ہے. تو اسی لیے بھی خالد صاحب کہتے ہیں کہ اس سوال کو مکمل جواب نہ سمجھا جائے، اس کے علاوہ بھی کچھ پوچھنے اور جواب دینے کی ضرورت پیش آتی ہے. کیوں خالد صاحب؟ بالکل بالکل. کیونکہ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہمیں ایڈوائس دی جا رہی ہے یا یہ مشورہ دیا جا رہا ہے یہ کافی ہے. یہ کافی نہیں ہے، اور اس کے لیے بہت سارے علامات دیکھنے کی ضرورت ہے، پھر اس کے مطابق اس کا علاج جو ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے. اچھا، ابھی آپ نے بیرون ملک یعنی جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی بات کی. جو بیرون ملک لوگ رہ رہے ہیں، اور پچھلے پروگرام میں بھی کسی نے سوال کیا تھا، پھر وہ سوال دہرایا، انہوں نے ٹیلی فون لائن شاید ان کی ڈراپ ہو گئی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا بیرون ملک بھی جو کسی نے وہاں عدالت میں جا کے یا کورٹ میں جا کے کوئی وصیت ایسی لکھی ہوئی ہے اور یہاں نہیں لکھی ہوئی، تو وہ وہاں والی یہاں قابل قبول ہوگی؟ اگر اوورسیز میں بیٹھ کے آپ نے ول لکھی ہوئی ہے یو کے ایسٹس کی، جی جی، تو وہ ویلڈ ہوگی اگر اس کنٹری کے رول کے مطابق وہ ویلڈ ول ہو. اچھا اچھا. اگر اس کنٹری میں وہ ویلڈ تھی اور یو کے ایسٹ کے متعلق لکھی گئی ہے تو وہ ویلڈ ہی تصور ہوگی. ٹھیک ٹھیک. یو کے کی ول کے جو بنیادی ویلڈ ہونے کے بنیادی 3 اصول ہیں. ٹھیک. اس میں پہلا اصول تو جو ہے کہ جس نے ول لکھی ہے اس کی مینٹل کیپیسٹی ہو. نمبر 2، اپنی وہ فری ول سے اپنی ول بنا رہا ہو، اس کے اوپر انڈیو انفلوئنس نہ ہو. ٹھیک ٹھیک. اور تیسری کنڈیشن ہے کہ جب وہ ول کو ایکسیکیوٹ کرے، سائن کرے، تو اس کے پاس 2 انڈیپینڈنٹ وٹنس اس کو دیکھ رہے ہوں، اسے سگنیچر کو، ٹھیک. اس کے سگنیچر ہوتے ہوئے دیکھیں اور پھر وہ خود اپنے سائن کریں. اچھا. یہ بنیادی شرطیں اگر پوری ہوئیں تو یو کے ول ایکسیکیوٹ ویلڈ ہوگی. اچھا. تو اگر اوورسیز میں بھی یہی رول ہیں تقریباً، یا اوورسیز میں تھوڑے ڈفرینٹ رول ہیں لیکن ان رول کو مطابق ول بنی تھی تو وہ یو کے میں بھی ویلڈ گنی جائے گی. بالکل ٹھیک. ایک اور سوال کسی نے کیا ہے کہ ہم 3 بہن بھائی ہیں، تینوں بہن بھائی جو ہے نا وہ برطانیہ میں ہیں، اور ایک بھائی جو ہے ان کا پاکستان میں. ان کے والد کی کافی جائیداد تھی، والدین کی، وہ وہاں کافی جائیداد تھی اور جس کی ویلیو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. وہ جائیداد والد صاحب اپنی وصیت میں سب کے نام لکھ گئے ہیں، لیکن یہ کہ وہ جائیداد ابھی یعنی کروڑوں کی جائیداد ہے، تو اس میں متعین نہیں ہوا کہ بھئی جب یہ بکے گی تو کتنا حصہ کسے ملے گا. تو کیا اس پہ بھی کوئی انہیریٹنس ٹیکس لاگو ہوگا؟ بکنے پر یا ان کی وفات پر؟ اچھا. یہ 2 الگ کویشچن ہیں. نہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ والدین فوت ہو گئے، ان میں ایک بھائی وہاں رہ رہا ہے، لیکن یہ کہ ابھی والدین کی وصیت کے مطابق وہ جائیداد تقسیم نہیں ہوئی. تو کیا اس کا یہاں ایچ ایم آر سی کو بتانا ضروری ہے؟ اگر بتانا ضروری ہے تو پھر وہ کس طرح متعین کریں گے کتنا ٹیکس اس میں لگے گا؟ چھوٹے 2 اور کویشچن ہیں. اگر لیٹس اسیوم کہ والدین جو فوت ہوئے ہیں وہ یو کے ریزیڈنٹ یا ڈومیسائل نہیں تھے، تو ان کی اوورسیز میں ہی وہ پراپرٹیز تھیں جی، یا یو کے میں تھیں؟ نہیں، اوورسیز تھیں. تو جو جتنی اوورسیز پراپرٹیز تھیں ان کی وفات پر اس کا یو کے کا کوئی امپلیکیشن نہیں ہے. اچھا. نمبر 1. نمبر 2، اگر وہ 3 لوگ جو آپ نے ذکر کیا وہ یو کے میں رہتے ہیں اور ایک پاکستان میں یا اوورسیز میں رہتا تھا، تو جب وہ بکیں گی ان کو جو اس حصہ وقت ملے گا، جی اس وقت جو ڈسٹریبیوشن ہوگی دیکھا جائے گا ایٹ ڈیتھ ان کی ویلیو کیا تھی. لیٹس اسیوم ان کی ڈیتھ کے اوپر، والدین کی ڈیتھ کے اوپر ان کی پروبیٹ ویلیو تھی لیٹس اسیوم کہ $500,000 پاؤنڈس. جب سیل کیا ہے سیورل ایئر کے بعد اس کی ویلیو ہوئی ہے $750,000. تو یو کے میں ان کو چونکہ ایلوکیٹ ہو چکا تھا ادھر،
ٹھیک ہے, اور یو کے میں ان کے وہ لیگل اونر بن چکے تھے, لیکن ان کو پوزیشن نہیں ملی تھی. اچھا, تو لہذا جب وہاں سیل ہوگی تو پرپورشنلی وہاں کے جو حصہ ان کو ملے گا ان کے اوپر یو کے میں کیپٹل گین ٹیکس ول بی ڈیو. اچھا, اگر اس کی ان کو پرپورشن لیگل پرپورشن اس کے والدین کی ڈیتھ کے اوپر نہیں ہوئی تھی اور وہ ڈسپیوٹڈ تھی, تو انڈسٹریبیوٹیبل تھی, تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ جب وہ پروبیٹ وہاں ہوگی پاکستان میں یا اوورسیز, اس کی پروبیٹ ویلیو کے بعد جو ویلیو اوپر جائے گی پھر اس کے اوپر ان کو کیپٹل گین ٹیکس دینا پڑے گا. یہ تھوڑا سا ایسا معاملہ ہے, اس میں سچویشن کو دیکھ کر صحیح جواب دیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک. ایک اور سوال کسی نے کیا کہ میں سنگل مدر ہوں, لیکن جو میرے ایک بچے کا باپ ہے اس نے دوسری شادی کر لی اور اس کے کافی ایسٹس ہیں, تو کیا میرے بچے, اس خاتون کے بچے یعنی اسٹیپ سن کا کوئی استحقاق ہے اس کی جائیداد پہ؟ جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا کہ اگر کسی اسٹیپ چائلڈ کا استحقاق اسٹیبلش کرنا ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ ڈپینڈنٹ تھا اس ڈسیسڈ جو والد کے اوپر ڈپینڈنٹ تھا. اچھا, اگر وہ ان کا اسٹیپ چائلڈ ہو یا ان کا ریئل چائلڈ ہو یا اڈاپٹ کیا ہو چائلڈ ہو, تینوں صورتوں میں اگر وہ ڈپینڈنٹ تھا تو پھر وہ ایلیجیبل ہے اس کی اسٹیٹ میں سے کلیم کرنے کا. ٹھیک. اچھا, بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں اور ان کو جب وہ سوالات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں بہت سارے مغالطے ہوتے ہیں. انہیریٹنس ٹیکس کے بارے میں بھی لوگوں کا خیال ہے کہ جب کسی نے انہیریٹنس ٹیکس ادا کر دیا تو یہ واحد ٹیکس ہے جو کافی ہے اور اس کے بعد انہیں کوئی ٹیکس ادا نہیں کرنا. یہ کیا بات درست ہے؟ کسی نے یعنی سوال تھوڑا سا گول مول کر کے کیا, میں آپ سے اسی طرح سے کر رہا ہوں کہ جب انہیریٹنس ٹیکس ادا کر دیا تو بری ذمہ ہوگا, اس کے بعد تو کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا. ہاں, اس میں یہ بات اس لیے کی جاتی ہے کہ لیٹس ایزیوم کہ کسی ڈسیز کی اسٹیٹ تھی 1 ملین کی, ان کے 2 بچے تھے, انہوں نے $500,000 ان کو مل گیا ایچ. لیٹس ایزیوم وہ بائی ٹو لیٹ پراپرٹیز تھیں, ٹھیک, 2 پراپرٹیز تھیں, 1 پراپرٹی ایچ مل گئی ان کو. اب کیا ہے کہ جب ڈسیزڈ کے حساب سے اگر اس کے اوپر ٹیکس کوئی نہیں بنا تھا, ٹھیک, یا ٹیکس بنا تھا وہ پے ہو گیا, اب ان کو مل گئی. جی. اب جب مل گئی اس دن سے لے کے آن ورڈ اگر وہ رینٹل پراپرٹی ہے, اس کا جو رینٹ آ رہا ہے تو وہ جو نیو اونر ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر وہ انکم ٹیکس پے کرے. اچھا, تو یہ ایک ٹیکس لائبلٹی تو یہ بن گئی. ٹھیک. آگے جا کے اگر وہ پراپرٹی کو سیل کرے گا تو اس کے اوپر کیپٹل گین بھی دینا پڑے گا. پروبیٹ ویلیو ہوگی اس کی بیس کاسٹ, جتنی اوپر کاسٹ پرائس پر بیچے گا جو ڈفرینس ہوگا اس پر کیپٹل گین بھی دینا پڑے گا. ٹھیک. Immediately after probate there is no other taxes immediately after probate. ٹھیک. اس میں اسٹیمپ ڈیوٹی بھی نہیں ہے, کوئی اور ٹیکس نہیں. کیپٹل انہیریٹنس ٹیکس پے کر دیا, آپ سب کو ایسٹ مل گئے, اس وقت اور کوئی ٹیکس نہیں ہے. لیکن اس کے فوراً بعد اگر وہ ایسٹ جو آپ کو ملے ہیں وہ انکم جنریٹ کر رہے ہیں یا اس سے کوئی انکم آ رہی ہے تو اس کے اوپر آن گوئنگ پھر آپ کی اپنی ذمہ داری ہوگی اس کے اوپر ٹیکسز جو انکم ٹیکس اور کیپٹل گین ٹیکس وغیرہ دینے کی. اچھا, سوال اصل میں اس سوال میں ایک اور ہڈن سوال بھی تھا. انہوں نے کہا کہ اگر فرض کریں کہ وہ بیوی کو مل گئی ایک جائیداد ہے اور اس نے آگے اپنے بچوں کے نام کرنی ہے پھر وہ شوہر کی وفات کے بعد, تو کیا اس پہ اسٹیمپ ڈیوٹی یا اس طرح کی کوئی چیز لاگو ہوگی؟ ہاں, اگر لیٹس ایزیوم اگر مثال کے طور پر لے لیتے ہیں کہ اگر اسپاؤس کو بیوی کو ایک ہاؤس ملا ہے بائی ٹو لیٹ پراپرٹی کا, ٹھیک, اس میں سے رینٹ آ رہا ہے تو رینٹ اس کو وہ یوٹیلائز کرے گی, وہ لائبل ہوگی اس کی انکم ٹیکس پے کرنے کی. اچھا, اگر وہ چاہتی ہے کہ لائف ٹائم میں وہ ہاؤس جو ہے وہ اپنے بچوں کو ٹرانسفر کر دے, تو لیٹس ایزیوم جب پروبیٹ ویلیو تھی اس کی $500,000, ٹھیک, اور اس کے اوپر اسپاؤس کا کوئی اسپاؤس ایگزمپشن ملی تھی, انہیریٹنس ٹیکس پے نہیں ہوا تھا. اچھا, $500,000 ویلیو تھی. اب وہ ٹرانسفر کرنے لگی 1 سال کے بعد, لیٹس ایزیوم اس کی ویلیو بڑھ کے 50,000 اس کی ویلیو بڑھ گئی. ٹھیک, تو اس کے اوپر جب ٹرانسفر کرے گی, گفٹ کرے گی, تو جو £50,000 ہوگا اس کے اوپر کیپٹل گین ٹیکس لگے گا. بالکل ٹھیک. اور جو 550 کی ویلیو کا وہ جب ٹرانسفر کرے گی تو $500,000 ٹیکس فری, 50,000 کے اوپر کیپٹل گین. لیکن کیپٹل گین کے علاوہ وہ پھر 7 ایئر کا کلاک اس کے اوپر سٹارٹ ہو جائے گا. اگر وہ 7 ایئر میں خدا نہ خاصا فوت ہو جائے تو وہ پھر اس کا 550,000 کی اسٹیٹ کا حصہ ہی گنا جائے گا.
تو یہ دونوں ٹیکسز جو ہیں لنکڈ ہیں. بالکل ٹھیک. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام ٹیکس سرجری کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میں اور خالد محمود صاحب آپ سے اجازت لیں گے، اور اس امید کے ساتھ کہ اگلے ہفتے جب ہم آئیں گے اور 4 بجے اتوار کو، تو کوشش کریں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. اور بہت سارے دوست جن کے ہم سوال نہیں لے سکے اور یا جن کے ٹیلی فون کالز نہیں لے سکے، ان سے معذرت. تو اب اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.